जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 6 बाब और उसकी 9 से 13 आयत। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew chapter 6 verses 9 to 13। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ये है वो अल्फाज जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करने के बारे में बताए कि जब तुम दुआ करो। इस सुख संदेश में मैं आपसे जाती तौर पे, जैसे खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि तुम जब दुआ करो, लोग किस तरह करते हैं उनको छोड़ो, क्योंकि तुम मुझे जान गए हो, तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए हो, तुम ईमान ला चुके हो, तुम फर्क हो, तुम मेरा बदन हो, तुम मेरी कलीसिया हो, और तुम्हें अलग कर लिया है मैंने पूरे शहर में से कि तुम मेरे साथ रहो और खुदा के कलाम की बातों को सुनो और मेरी जिंदगी को एक मिसाल के तौर पे देखो। हमने इस इतवार को 20 जून को फादर्स डे मनाया है। तमाम जो वालिद हैं उनको उनके बच्चों ने तोहफे तहाइफ दिए, अच्छे अच्छे कार्ड्स उनको मिले, बहुत अच्छे अल्फाज उनके लिए बोले गए। और इस सारी सूरत हाल में मैं जब खुदा का पैगाम सुनाने के लिए उससे मदद मांग रहा था पाकरू से, तो पाकरू ने मुझे ये दुआए रबानी, जिसे इंग्लिश में लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, ये दी पैगाम देने के लिए कि अगर तुम बाप की अहमियत और उसकी खासियत जानना चाहते हो, तो इसमें खुदा यीशु मसीह ने बाप के बारे में बात की है। अब खुदा यीशु मसीह ने तो आसमानी बाप, खुदा कदूस, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, तस्लीस एक खुदा जिसने अपनी मोहब्बत को 3 रिश्तों में जाहिर किया, यह है तस्लीस। उन्होंने ये बताया, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्योंकि अब मजहबी नहीं हो, अपने शागिर्दों को कहा, देखिए मसीहत मजहब नहीं है, ये एक रिश्ता है। इसकी हमें जो सही मजबूती का इल्म होता है वो खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज ही ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम दुआ करो तो तुम उस खुदा को, खुदा कदूस को, जो खालिक है, जो मालिक है, जिससे दुनिया डरती है, कहारो जबार भी कहते हैं और उससे एक फासला रखते हैं, वो तुम्हारा बाप है, रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ। और फिर इसमें अगर हम देखें, बड़े गौर इस पे अगर करें, तो ऐ हमारे बाप, ये एक रिश्ते को जाहिर करता है, मोहब्बत को जाहिर करता है। और जब हम अब्बा या बाप या फादर
یہ الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی تصویر آتی ہے کہ ایک مضبوط شخص ہے جو ہمارے لیے، ایک بچے کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور اور سپرمین وہ شخص ہوتا ہے جو اس کا باپ ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں اگر بچوں کو کوئی تنگ کرتا ہے یا باہر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ ایک ہی جو دھمکی دیتا ہے یا ایک ہی وہ بات کرتا ہے لوگوں سے کہ میں گھر جا کے اپنے باپ سے شکایت کروں گا، وہ تمہیں جو ہے وہ بتائے گا۔ ہم سب بچپن میں ایسے ہی تھے۔ ہمارے لیے دنیا کا سب سے زیادہ جو ہیرو شخص تھا یا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ ایک شیلٹر، ایک پناہ گاہ کا احساس ہوتا ہے، ایک رشتہ ایسا ہے جس میں خدا یسوع مسیح کا اے ہمارے باپ کا کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا، جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ لیں، جو پناہ ہے آپ کی، جس سے توقع ہے کہ وہ مہیا کرے گا، جس سے یہ امید ہے کہ وہ میری بات سنے گا، وہ ایسا رشتہ جس میں ایک ایک قربت اور کلوزنس کا احساس ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہی کہا کہ جب تم دعا کرو کہو اے ہمارے باپ۔ اس لفظ میں ہی وہ محبت ہے، وہ آزادی ہے۔ اور پھر یہ کہا تو جو آسمان پر ہے، پریز دی لارڈ، آسمان جو اختیار رکھتا ہے، جہاں سے ایک ایک چیز، جہاں روحانی اختیار ہے، سارا پوری کائنات کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اور پھر تیسری بات خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ عزت کے لائق ہے۔ وہاں لکھا کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ اگر ہم یہی چیزیں تقریباً ہم 7 چیزیں دیکھتے ہیں جو جنرل ہے کہ اے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، جس طرح ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، قرض معاف کر، آزمائش میں نہ ڈال، نہ لا، برائی سے بچا۔ اور پھر یہ جو ہے ٹریبیوٹ ہے، اس شکر گزاری ہے، اکنالجمنٹ ہے، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ یہ تقریباً 7، 8 یا 9 چیزیں بنتی ہیں، کیریکٹرسٹک۔ اس میں ہم خدا کو جب باپ سمجھتے ہیں، اور یہاں ایک خاص بات ہے کہ تیری مرضی۔ اگر ہم جو زمینی باپ ہیں، اس میں 4 لفظ ہوتے ہیں، 4 نہیں 6 الفاظ ہیں، الفابیٹس ہیں انگلش کے، جسے کہتے ہیں فادر، FATHER، فادر۔ اور ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو زمینی باپ ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس کا طور طریقہ ہے، وہ اس طرح ہونا چاہیے ایک مثالی مسیحی باپ کا، کہ وہ F سے فالوور، کہ اسے آسمانی باپ، اپنے آسمان کا جو ہمارا خدا ہے، جسے یسوع نے کہا تو وہ تمہارا باپ ہے، اس کا پیروکار ہونا بہت ضروری ہے، فالوور۔ پھر اے سے ہم ایڈوائزر، کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرے، کیونکہ وہ اس خدا کا پیروکار ہے، ماننے والا ہے، جس کے پاس سارا اختیار ہے، جس کے پاس دانائی ہے۔ جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اے سے ایڈوائزر، وہ نصیحت کرنے والا ہو۔ امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو تنبیہ کر، اسے نصیحت کر۔ پھر ٹی سے ہم ٹیچر، کہ وہ استاد ہونا چاہیے، وہ سکھا سکے۔ پھر ایچ سے ہے، ایچ بھی ہم اسے کہتے ہیں، ایچ سے آنریبل۔ ابھی جیسے خدا یسوع مسیح نے یہ شاگردوں کو بتایا کہ تیرا نام پاک مانا جائے، آنریبل۔
ایک زمینی باپ کو بھی اسی طرح ایک مثالی باپ ہونا چاہیے کہ بچے خود بخود بغیر کسی ڈر دباؤ کے اپنے باپ کی عزت کریں، اس کی منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اور پھر جو ہے ایجوکیٹڈ، کہ اسے اچھی طرح تعلیم ہونی چاہیے، اور پھر آر سے ریمائنڈر، جو یاد دہانی کراتا رہے۔ اگر ہم ان سارے الفاظ کو اس طرح میں بولوں کہ ایسا شخص، ایسا مذکر شخص، ایسا میل جس کو خدا نے تولیدی جراثیم بھرے ہوں طاقت ہو، کہ وہ جب نکاح کے پاک بندھن کے بعد اپنی فیمیل سے، اپنی بیوی سے جسمانی رشتہ رکھے تو اس کے ملاپ سے جو ہے وہ اولاد ہو سکے۔ پہلی یہ کوالٹی ہے، یہ ایک خاصیت ہے ایک ایسے مرد کی جو باپ بن سکے خدا کی دی ہوئی برکت سے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، زبور 127 میں لکھا ہے۔ اب ایسا مرد جس پہ خدا کا اتنا فضل ہو کہ وہ باپ بننے کی جس میں صلاحیت ہو، جو خدا نے اسے طبی طور پہ وہ گفٹ دیا ہو، پہلی تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ زمینی جب وہ باپ بن جائے، دیکھیں یہ باپ بننا بہت بڑا شرف ہے۔ کسی بھی مرد کو اس میں بہت زیادہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری اولاد ہے اور مجھ میں شاید جو ہے وہ جسمانی طاقت بہت زیادہ نہیں۔ یہ خدا کا ایک فضل ہے، اس کا تحفہ ہے، وہ جو ہے اپنے فضل اور طاقت دیتا ہے، کیونکہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، تو خدا اس قابل بناتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب اس زمینی باپ کو اگر وہ کامیاب باپ بننا چاہتا ہے، اسے اس آسمانی باپ سے ذاتی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، محبت کا رشتہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، جب خدا قدوس سے تعلق ہوگا تو پھر اس کے کلام سے اس کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، جس کلام کی وجہ سے، جیسے داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ دانائی بخشتا ہے، وہ ہماری شخصیت کو، ہماری سوچ کو، ہمارے کردار کو پہلے بدلتا ہے، اور پھر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم رشتوں کے ساتھ اور دنیا میں کس طرح زندگی گزاریں۔ جب ایک زمینی باپ کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہوگا، وہ خدا کے کلام سے ہوگا، تو پھر وہ اس کلام کی روشنی میں اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے گا۔ اور یہی خدا نے مقدس موسیٰ انہیں یہ بتایا کہ جو میری یہ چنی ہوئی قوم ہے، جو میرے لوگ ہیں، ہر باپ اپنے بیٹے کو سکھائے، خدا کے کلام میں سے اس کو تعلیم دے۔ یہ پہلی ذمہ داری ایک باپ کی خدا نے لگائی ہوئی ہے، اور وہ اسی وقت ہی تعلیم دے سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، جب وہ خدا کے کلام کو جانتا ہوگا، اور جب وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے تو وہ اسے سکھا سکے گا، ٹیچنگ کر سکے گا۔ اور یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ شیطان بھی اسی وقت اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ خدا کی توقع ہے کہ ایک خدا نے جس کو باپ بننے کی جس میں صلاحیت رکھی ہے، اس پہ فضل ہے، وہ اس کے کلام سے سیکھے، اس کے ساتھ رشتہ رکھے۔ وہاں شیطان بھی جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ کب کوئی ایک مرد باپ بنے۔ باپ تو وہ بنوا نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، طاقت ہے ہی نہیں۔ وہ تو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی نقل کرتا ہے اور انہیں بگاڑتا ہے، اور خدا کے کلام کی نافرمان برداری کرواتا ہے۔ اب وہ اسی طرح اگر ایک باپ اس کا خداوند سے رشتہ ہی نہیں ہے، خدا کے کلام کو نہیں جانتا، تو وہ بڑی آسانی سے اسے کلچرل قید میں لے آئے گا،
जिसमें ऑनर किलिंग आती है, बच्चों पर जुल्म करना आता है, बच्चों पर सख्ती करनी आती है, बदजुबानी करनी आती है, उनसे जराइम करवाने की तरफ वो लेके जाता है। बहुत सी मिसालें हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे बाप अपनी जो गुनाहों का बोझ है, जो अपनी गलतियां हैं, उसमें अपने बच्चों को भी शामिल करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि हमारी फलां से दुश्मनी है, अब मैंने इतने लोगों को कत्ल किया है या करवाया है, तुमने भी इस दुश्मनी को लेकर चलना है। और ये है कि मैंने फलां फलां का हक मारा है, मैंने जो सही बदमाशी करके रखा है उन्हें दबाया है, और इस दबदबे के तूने कायम रखना है। अब यहाँ देखिए, ये शैतान खुदा के कुदरत से बने हुए इस बाप को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, और पूरी नस्ल आगे तबाह हो जाती है। अब पूरे पुराने अहदनामे में देखें, बल्कि खुदा ने यहाँ तक फिर ये मुकद्दस मूसा को भी ये कहा, उन्हें कहा कि मैं बाप दादा के गुनाह की सजा चौथी नस्ल तक, सातवीं नस्ल तक दूंगा, जब तक कि उस नस्ल में से उठ के कोई खड़ा होके खुदावंद से दुआ ना करे, तौबा ना करे और कहे कि मेरे बाप दादा के गुनाहों को की वजह से मुझ पे जो तेरा कहर है वो टल जाए, मैं तौबा करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। और फिर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा माफ़ करता है। ये बाप बनना इतनी खास और अहमियत की बात है। अब जब मसीही बाप हैं जो खुदा के कलाम को जब जानते हैं, वो खुदा के कलाम से सिखाएंगे, जिसमें 10 हुक्म आ जाते हैं, शरीयत आ जाती है, और फिर खुदा यीशु मसीह की तालीम जो नजात की तालीम है। उसके बाद ऑनरेबल, जब एक बाप खुदा से जुड़ा हुआ है, खुदा के कलाम से वाकिफ है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने बच्चों को खुदा के कलाम में से तरबियत दे रहा है, तो फिर बच्चे खुद ब खुद बगैर बाप के प्रेशराइज करने के उसकी इज्जत करेंगे। हर बात पे वो उसका रेफरेंस देंगे कि मेरे वालिद ने मुझे ये सिखाया है, मेरे वालिद ने मुझे ये देखा, मैंने उन्हें करते हुए ये देखा है। वो इज्जत करते हैं, जिसके बारे में खुदाम यीशु मसीह ने खुसूसन शागिर्दों को बताया कि अब ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, ऑनरेबल। और यही है हबक्कूक की किताब में, पुराने अहदनामे में भी ये लिखा हुआ है कि अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, तो फिर तुम मेरा कहा क्यों नहीं मानते। और उसके बाद एजुकेटेड, एक जो बाप है उसको हम देखते हैं, हमारे आबाओ अजदाद में से बहुत से जो लोग वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, लेकिन वो खुदा के कलाम को, खुदा के साथ जुड़े हुए थे, उनकी फितरत में खुदा की मोहब्बत थी, तो वो खुदा के पाक रूह ने उनकी रूहों में ऐसी तालीम दी हुई थी कि उन्होंने कभी गलत, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकले थे। और यहाँ बाप की खूबियों में जो ई अल्फ़ाबेट के साथ मैंने बताया था, एजुकेटेड, कि उसे तालीम याफ्ता होना चाहिए। खुदा के कलाम की जो तालीम है वो सब उलूम से बढ़ के है, इसलिए कि जितने भी इल्म निकले हैं वो खुदा के कलाम में से निकले। फिर आर जो आखिरी अल्फ़ाबेट है, रिमाइंडर, वो एक बाप अपने बच्चों को जो कुछ उन्हें सिखाया गया है वो उनकी खबरगिरी करते हुए देखता रहता है, उन्हें याद दिलाता रहा है, बेटे मैंने आपको पिछले हफ्ते ये कहा था वहाँ नहीं जाना, बेटे मैंने आपको ये बताया था, आप उठ के मेहनत करें, आप उठ के दुआ किया करें, और आप अच्छे दोस्तों के साथ मिला करें। अब मैंने कल देखा है कि आपकी जो सोहबत है कुछ बुरे लोगों के साथ है, मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूं बेटे कि ऐसे लोगों के साथ ना मिलें, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। आप खुदा के लोगों, ईमानदारों के जो की जमात में जाके बैठा करें। ये हैं बाप की वो खसूसियात या जिम्मेदारियां जो खुदा चाहता है एक बाप में होनी चाहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बहुत दफा एक मर्द बाप बनता है तो
وہ خدا کو جب نہیں جانتا تو پھر وہ ساری برائیاں شیطان اس میں ڈالتا ہے۔ شیطان جانتا ہے باپ کے درجے کی اہمیت کو خدا جانتا ہے، شیطان جانتا ہے۔ اس لیے وہ جیسے ہی ایک شخص باپ بنتا ہے وہ فوراً اس خاندان میں اس باپ کو ایک بری مثال بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ میری دعا ہے خدا قدوس کا یہ کلام، یہ محبت آپ کی زندگیوں میں آئے۔ خصوصاً میں جتنے بھی فادرز ہیں جنہیں خدا نے باپ بننے کا شرف بخشا ہے، جن کو خدا نے رتبہ دیا ہے باپ بننے کا، جن کو خدا نے اس قابل کیا کہ وہ ایک عورت کو ماں بننے کا شرف بخشیں، جس کے خدا ایک مرد کے ذریعے ایک شادی شدہ عورت کو ماں بننے کا رتبہ دیتا ہے۔ عورت اکیلی بیٹھی بیٹھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خدا کا ایک الہی پاک سیکرامنٹ ہے، شادی ہونا، ملاپ ہونا۔ اور خدا نے یہ کہا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان، اسے آدمی جدا نہ کرے، کیونکہ خدا کا ایک منصوبہ ہے کہ میں باپ یہ بنے گا اور پھر خاندان شروع ہوگا اور یہ اپنے بچوں کو تربیت دے گا، میری طرف راغب کرائے گا اور انہیں نجات کی خوشخبری دے گا اور اس میں ان کی مدد کرے گا۔ آئیے ہم تھوڑی دیر سوچیں اس سکھ سندیش میں۔ اگر آپ باپ ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ کی سوچ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس ذمہ داری کو اس خاص طریقے سے لے رہے ہیں؟ میں دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے اس کلام کے لیے اپنے آپ کو تیرے سامنے لاتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں خداوند۔ ایک ایک باپ، اس کو میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ تیری طرف سے بخشی ہوئی حکمت کے لیے میں منت کرتا ہوں خداوند، وہ حکمت ایک ایک باپ کی روح میں، فطرت میں بھر جائے اور وہ ایک ایسی نسل تیار کریں جس کے بارے میں داؤد بادشاہ نے زبور میں کہا کہ رب دی کرے گی عبادت، ایک پیڑھی جیڑی آئے گی۔ میری دعا ہے خدا قدوس کہ ایک ایک باپ کو حکمت، زور، قوت، اختیار تو بخش، تیرے کلام میں وہ بندھے رہیں، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت بڑی برکت کا باعث بنائیں اور ایک ایسی پاک نسل کو تیار کریں جس کا خدا نے منصوبہ ایک ایک باپ کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا بڑے ایمان سے مانگ کے پا لیتا ہوں، آمین۔ اپنا بڑا خیال رکھیے۔